اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی اپڈیٹ میں ہوں آپ کا پیارا دوست محمد بکر۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں کی سیاست آپ کو بتائیں گے انٹرنیشنل خبروں سے شروع کرتے ہیں جی۔ انٹرنیشنل خبروں سے یہی شروع کرتے ہیں کہ یوکرین نے ماسکو پر حملہ کر دیا، یعنی کہ رشیا کے دار حکومت حملہ کر دیا ہے۔ یوکرین نے تقریباً 370 ڈرون حملے کیے ہیں یوکرین نے ماسکو پر، جو کہ رشیا کا دارالحکومت ہے۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس میں تقریباً بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت سے راہ چکے اور تقریباً بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یوکرین نے یہ حملہ یورپ کی مدد سے کیا ہے، کیونکہ یوکرین میں وہ طاقت نہیں ہے تو اکیلا حملہ کر سکے۔ جب یہ حملہ یوکرین نے ماسکو پہ کیا ہے، یعنی کہ روس کے دارالحکومت پہ کیا ہے، تو پوٹن کو جب بتایا گیا کہ یہ حملہ ہو گیا تو پوٹن کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ روس کے صدر کو اس نے فوری طور پر حکم دیا، اپنی ایئر فورس کو اور آرمی چیف کو انہوں نے حکم دیا ہے روس کے صدر نے کہ فوری طور پر اب جو روس کا خطرتی مظاہر ہے وہ مارا دیا ہے یوکرین پر۔ اب لگتا ہے کہ یوکرین کی باری آ گئی، اب یوکرین کو کوئی نہیں بچا سکتا ٹکڑے ہونے سے، کیونکہ جو اب روس کے صدر نے جس مظاہر کا حکم دیا، یہ مظاہر اتنا ہی خطرناک ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس مظاہر کی رینج بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ یہ جب روس مارے گا یوکرین پر تو وہ پورے کا پورا شہر ہی تباہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ یوکرین جنگ ہار چکا تھا اور جو یہ تقریباً 370 ڈرون حملے کیے ہیں یوکرین نے روس پر، ماسکو پر، یعنی کہ روس کے دارالحکومت پر، تو یہ یورپ کی مدد سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ یوکرین جنگ ہار چکا تھا۔ اور امریکی صدر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یوکرین کا جو صدر یہ فسادی ہے، یہ تیسری جنگ عظیم چاہتا ہے، اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جو امریکی صدر کو جب پتہ چلا کہ یوکرین نے حملہ کر دیا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا، اور امریکی صدر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ فسادی ہے اور یہ امن نہیں چاہتا۔ اب جو حملہ کیا یوکرین نے رشیا پر، یہ اتنا پاورفل حملہ تھا کہ تو اس حملے میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، بہت سے راکھ ہو چکے ہیں اور بہت سی عمارتیں تباہ شدہ ہو چکی ہیں، اور جو ان کا فضائی سسٹم تھا روس کا وہ بھی نہیں روک سکا، کیونکہ ایک دم سے جو کوئی ملک 370 ڈرون حملے کرے تو وہ کچھ نہ کچھ تو ڈرون حملے پر حملہ ہوگا۔ جب یہ امریکی صدر کو اس کا علم ہوا تو وہ بھی زیادہ غصے میں آ گئے اور اس نے یہ کہا یہ حملہ کس نے کیا تو کیوں کیا۔ جب ان کو بتایا گیا یہ یوکرین نے کیا تو ان کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ یوکرین اکیلا حملہ نہیں کر سکتا، اس حملے میں یورپ بھی ملوث ہوگا، اور کیونکہ یہ یورپ کی مدد کے بغیر حملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ بھی اس حملے میں ملوث ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ یورپ کی ایجنسی ہے، اس نے بھرپور یوکرین کی مدد کی تھی، اور جو رشیا کی ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا یہ کن لوگوں نے اس حملے میں مدد کی ہے، کن نے خفیہ طور پر مدد کی ہے، کس نے سرعام طور پر مدد کی ہے۔ اور اب جب یہ رپورٹ رشیا کے صدر پر پیش کی جائے گی تو وہ ان کو اتنا غصہ آئے گا، اور لگتا ہے یہی ہے کہ اب رشیا یورپ کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی، کیونکہ امریکہ نے پہلے یہ یوکرین سے ہاتھ اٹھا دی ہے۔ اب جو لڑائی ہونے جا رہی ہے یہ جو ساتھی بنیں گے، یہ امریکہ بنے گا، رشیا بنے گا، اور ان کے خلاف مقابلہ ہوگا یورپ کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ، کیونکہ امریکی صدر کا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی غیر کی جنگ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ جنگ جو یوکرین کے صدر نے شروع کی ہے یہ غیر ضروری جنگ ہے، اس جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو یوکرین نے رات کو حملہ کیا ہے رشیا پر، یہ حملہ اتنا ہی خطرناک تھا کہ اس حملے میں بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور رشیا کے صدر نے بھی اس حملے کا فوری طور پر جواب دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اب دیکھیں جواب میں کیا کہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے جس مظاہر کا حکم دیا مظاہر اتنا ہی خطرناک ہے، اس مظاہر کے یوکرین کے بہت سے حصوں کو نقصان پہنچے گا، پورے کا پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ اور جو یوکرین کا صدر ہے ان دونوں سعودیہ پہنچا ہوا کہ ہماری صلح کرائی جائے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ یہ یوکرین کے صدر کی یہ چال تھی کہ سعودیہ جانے کی، کہ کیونکہ اب مذاکرات ہونے والے تھے سعودیہ میں، جس میزبانی سعودیہ کر رہا ہے، اور جب یوکرین کا صدر سعودیہ میں گیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے سے یہ حملہ ہوا ہے روس پر،
क्योंकि उसकी भी इनपुट थी, उसकी भी मर्जी शामिल थी। अब जो हमला हुआ ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि यूक्रेन अमन नहीं चाहता, यूरोप भी नहीं अमन चाहता, और सऊदी शहजादे को भी पता चल चुका है कि ये हमला जो यूक्रेन ने किया है इसने अपने पाँव पे खुद खाड़ी मारी है, क्योंकि ये हमला अब जो रूस पर किया गया है ये हमला सबसे ज़्यादा जो जंग में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने रूस के मॉस्को पर हमला किया, यानी कि दारकूमत पर हमला किया है, और उस हमले में बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अब हम आपको बताते चले इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा बहुत ही ख़तरनाक निकलेगा। अब जो रूस का सदर है उसे जो फ़िज़ाई का हुक्म दिया मारने के लिए, उनका इतना ही ख़तरनाक है कि बहुत से लोग अब उसमें मारे जाएंगे, क्योंकि ये हमला जो हम जिस मिसाइल का हुक्म रूस के सदर नहीं है इससे मिलेगा, इस सिस्टम को कोई नहीं रोक सकता ज़हर को। अगर हम देखा जाए और आज देखा जाए तो रूस ये जंग जीत चुका है और यूक्रेन जंग हार चुका है। यूक्रेन को चाहिए था वो हमला ना करे, लेकिन इनकी मर्ज़ी है। ये इनमें इनपुट यूरोप की शामिल थी और बरतानिया की शामिल थी। अगर आप यूक्रेन की फ़ौजों ने लड़ने पर कहा कर दिया कि हम इस जंग में नहीं लड़ सकते, और रूस के फ़ौजी दर इलाकों को फ़तह करते जा रहे हैं। और अगर हम देखा जाए कि ये सरासर जो अमेरिकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन का सदर तीसरी जंग अज़ीम चाहता है, ये बिल्कुल सही कहा था। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन का सदर यही चाहता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। शुक्रिया।